السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ ابھی ہم 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر سے فارغ ہو چکے ہیں۔ بڑی اطمینان سے ہمارا یہ سلسلہ تراویح کا سلسلہ اور اس کے ساتھ ساتھ درس قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ابھی تراویح شروع ہونے سے پہلے میں تھوڑا باہر سے آ رہا تھا۔ بعض مسجدوں میں نے سنا قرآن مجید پڑھا جا رہا تھا، مگر لگ رہا تھا قرآن مجید پڑھا نہیں جا رہا ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ کھچوکے کھلائے جا رہے ہیں لوگ۔ عجیب و غریب ہے، یعنی اتنی تیزی کے ساتھ کہ مخارج بھی ادا نہیں ہو رہے، اور قرآن مجید کی تلاوت ورتل القرآن ترتیلا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے، بڑے اطمینان کے ساتھ پڑھنا ہے، سمجھتے ہوئے پڑھنا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینوا القرآن باصواتکم، تم اپنی آوازوں کے ذریعے قرآن کو بڑی خوبصورت بناؤ۔ اگر یہ کیفیت قرآن مجید کے پڑھنے میں اور پڑھانے والے میں نہ ہو تو اس طرح کا قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا بیکار اور بے سود ہے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ کل قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ قرآن مجید کے ساتھ آپ نے کیا کھلواڑ کیا؟ کیا قرآن مجید کا تراویح کے اندر مکمل نہ کیا کوئی فرض ہے؟ فرض تو نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا یہ فرض ہے۔ تو ہم نے ایک جو فرض بھی نہیں اس کا خیال کرتے ہوئے ہم قرآن مجید کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ تو بہرحال بڑے اطمینان کے ساتھ قرآن مجید کا سلسلہ چل رہا ہے، اور روزانہ ایک آدھا پارہ بڑے اطمینان کے ساتھ ہم ختم کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ کرے یہ سلسلہ بڑے اچھے انداز سے آگے بڑھتا رہے۔ اب آئیے کچھ تفسیر کے سلسلے میں۔ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، یہ جوامع الکلم ہے، اور ایک ایک جملہ بلکہ ایک ایک لفظ کے اندر کئی معانی پوشیدہ۔ قرآن مجید کا اختصار کوئی پیش کر نہیں سکتا، قرآن مجید کو مختصر کر دے یہ تو نہیں ہو سکتا۔ البتہ قرآن مجید کو پھیلا کر سنایا جا سکتا ہے، قرآن مجید کی تفسیر پھیلا کر سنائی جا سکتی ہے، بلکہ قرآن مجید کی تفسیر لکھنے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک تفسیر لکھی جا رہی ہے، ابھی تک اس کے معانی ختم نہیں ہوئے۔ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ پورے 7 دریاؤں کو کی سیاہی بنا دیا جائے اور سارے زمینات کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، پھر لکھنا شروع کر دیں قرآن مجید کے بارے میں، سارے کے سارے ختم ہو جائے، پھر اتنے لے کر آئے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، مگر اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام اور اس کی تفسیر کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہم جو کوشش جو کر رہے ہیں وہ یہ کہ قرآن مجید کا کہ کچھ وہ جھلکیاں جو اہم جھلکیاں ہیں آپ کے سامنے رکھیں، ورنہ قرآن مجید کو کوئی شخص مختصر نہیں کر سکتا۔ آئیے ہم دیکھتے چلیں کچھ باتیں کل کی قرات کی ہیں۔ تو بات شروع ہو رہی ہے سورہ آل عمران سے۔ کل تک سورہ بقرہ کی تفسیر ختم ہو چکی تھی، اب سورہ آل عمران کے اندر چیدہ وہ مسائل جو اہم سمجھے جاتے ہیں ان کو میں سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، غور سے سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
سورہ آل عمران کو بھی ویسے ہی شروع کیا ہے جیسے سورہ بقرہ کو شروع کیا گیا تھا، الف لام میم حروف مقطعات سے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی الوہیت کو ثابت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب واقعے کا تذکرہ کیا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ مادر یعنی رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں ہر انسان کی تصویر بناتا ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ تبارک تعالیٰ چن لیتا ہے کس کے لیے کیسا ڈھانچہ بنایا جائے، اس کے اندر اس کا فگر پورے کا پورا بنا دیا جائے، اور یہ چیز ماؤں کے پیٹوں میں تیار ہوتی ہے کہ کس کا چہرہ کیسا ہو اور کس کا چہرہ کدھر ہو، کیسے ہو، اور کتنا خوبصورت ہو، کتنا بدصورت ہو، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تعالیٰ ماؤں کے پیٹوں میں تصویر بناتا ہے اور جیسے چاہتا ہے ویسے بناتا ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آیات کو قرآن مجید کے 2 حصوں میں تقسیم کر کے بتایا۔ جب ہم 7ویں آیت میں پہنچتے ہیں تو یہ اہم مسئلہ ہے قرآن مجید کا۔ قرآن مجید کی جتنی بھی آیات پائی جاتی ہیں ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک آیات ہی آیات محکمات اور دوسری آیات ہی آیات متشابہات۔ آیات محکمات یعنی بالکل واضح آیات جس کے احکام واضح ہو اور جس سے کیا مراد ہے وہ بھی واضح ہو، جن کے مسائل واضح ہو، اور بالکل محکم کر کے اللہ تبارک ان کو اتارا ہے۔ ہن ام الکتاب کا یہ اصل کتاب ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک تعالیٰ نے امت مسلمہ کی آزمائش کے لیے چند آیات کو متشابہات بنا کر اتارا۔ متشابہات کا مطلب یہ کہ اس کا معنی بھی واضح رہے گا لیکن اس سے کیا مراد ہے اللہ تبارک نے کسی کو نہیں بتایا۔ تو اب حکم یہ ہے کہ ان آیتوں پر بھی ایمان لائے اور ان آیتوں پر بھی ایمان لائے اور محکمات کے اوپر عمل کر کے بتائے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ امت مسلمہ سے چاہتا ہے۔ چنانچہ دیکھیں اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا، هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب۔ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے وہی ہے جس نے ان آیتوں کو نازل فرمایا جو محکمات ہیں، اور ان آیتوں کو اور وہی ام الکتاب ہے، اصل کتاب یہی۔ پھر فرمایا اور کچھ آیتوں کو ہم نے متشابہات بنا کر اتارا ہے، لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن، وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، محکمات پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں وہ برابر فتنے میں پڑ جاتے ہیں اور وہ صحیح راہ کو نہیں پائیں گے۔ اور جو لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ ان متشابہات آیتوں کی مراد کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ لوگ اللہ تعالیٰ جن کو علم سے نوازا ہے وہ لوگ کہتے ہیں کل من عند ربنا، ہم اس پر بھی ایمان لائے، اس پر بھی ایمان لائے۔ یہ ساری کی ساری آیتیں کہاں سے ہیں؟ پروردگار عالم کی طرف سے۔ تو متشابہات پر پورا ایمان رکھنا چاہیے اور محکمات پر ایمان رکھتے ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان و یقین ہونا چاہیے، چاہے وہ متشابہات ہو چاہے محکمات ہو، اور محکمات پر عمل کرنا چاہیے، متشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ پھر آگے بڑھیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 14 میں شہوات کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ 2 چیزوں کے ذریعے آزماتا ہے، ایک شبہات ہیں ایک شہوات ہے، اور یعنی متشابہات کی آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ یعنی متشابہات سے آزمایا۔ متشابہات کا مطلب لوگ اس بارے میں شک و شبہ میں جو پڑ جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑے جائیں گے، اور اس کے مقابلے میں کچھ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ شہوات سے آزماتا ہے، دنیا کی شہوت، عورتوں کی شہوت، مال و دولت کی شہوت،
متشابہات کے آیات کا تذکرے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر کس کا تذکرہ کیا؟ یعنی شہوات کا تذکرہ کیا. دیکھیے آیت نمبر 16 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کہا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں شہوات کی محبت رکھ دی ہے، عورتوں کی شہوت، بچوں کی شہوت، اور اسی طریقے سے مال و دولت کی شہوت، سونے کی شہوت، اور یعنی فضہ یعنی چاندی کی شہوت، اسی طریقے سے اچھے اچھے گھوڑوں کی شہوت، اسی طریقے سے چوپایوں کی شہوت، کھیتیوں کی شہوت. یہ تمام خواہشات ہیں، خواہشات سے اللہ تبارک تعالیٰ آزماتا ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سارے کا سارا دنیا کے استعمال کی چیزیں ہیں. ان کے پیچھے پڑ کر اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہے جو بہترین اللہ تعالیٰ نے بدلہ رکھا ہے، اس کو بھولنا نہیں چاہیے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ شبہات اور شہوات ان دونوں کے درمیان میں انسانوں کو رکھا ہے. اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. شبہات کے اندر کبھی نہیں پڑنا چاہیے اور شہوات کے پیچھے پڑ کر آخرت کو بھلانا نہیں چاہیے. اس کے بعد ایک اہم مسئلہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. تمام پیغمبروں کا تذکرہ کرنے کے بعد آیت نمبر 19 دیکھیے. اللہ تعالیٰ کا ان الدین عند اللہ الاسلام. تمام انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد جتنے انبیاء اس دنیا کے اندر آئے تھے تمام کے تمام اسلام کو لے کر آئے، اور اس کی آخری کڑی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا اور اس کے اوپر مہر لگا دی اور کہہ دیا کہ یہی اب اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ اگر کوئی اسلام چاہتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کبھی قبول نہیں کرے گا. اسی سورت کے 80 پر 5ویں آیت اگر اٹھا کر دیکھیں گے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کہا کہ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي قُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اس سے پہلے اللہ تبارک نے کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس اسلام ہی سچا دین ہے، اسلام ہی دین ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے. اس لیے کہ جتنے انبیاء آئے تھے سب نے اسلام ہی پیش کیا ہے. اور آگے بڑھ کر کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. آیت نمبر 80 پر 5 اٹھا کر دیکھ لیجیے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 20 پر 6 دیکھیے، جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری بادشاہت کا تذکرہ فرمایا اور کہا کہ ساری بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور اس بادشاہت کو جس کو چاہے دے دیتا ہے، جس سے چاہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہے ذلیل. وَيَدِكَ الْخَيْرُ، اور ساری کی ساری بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس پر پورا پورا یقین رکھنا چاہیے. عزت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور لوگ بڑے یعنی بڑے احساس کمتر میں کبھی کبھی مبتلا ہو جاتے ہیں. لوگوں نے ہم کو مانا کیوں نہیں، لوگوں نے ہمیں عزت کیوں نہیں دی، لوگوں نے ہم کو اوپر اونچا اٹھایا نہیں. یہ غلط سوچ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ عزت دیتا ہے. عزت اللہ کے لیے، پورے کا پورے عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر اللہ کے رسول اور اس کے بعد حقیقی معنوں میں ایمان والوں کے لیے عزت ہے. انتم الاعلون ان کنتم مومنین. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ان باتوں پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 36 میں ایک اہم مسئلے کی طرف نشاندہی فرمائی کہ آج دنیا کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت کے بارے میں لوگ بڑے چرچے کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو اللہ کے رسول سے محبت نہیں، اس لیے کہ وہ لوگ میلاد النبی نہیں کرتے. ان لوگوں کو اللہ کے رسول سے محبت نہیں، اس لیے کہ نبی کا نام آیا تو وہ انگوٹھے نہیں چومتے. تو اللہ تبارک نے فرمایا نہیں، میلاد النبی کرنے میں محبت کا اظہار نہیں ہوتا، نہ ہی انگوٹھے کے چومنے میں. محبت اللہ اور اس کے رسول کی کیسے ظاہر ہوگی؟ پیارے نبی کی اتباع کے اندر محبت ظاہر ہوگی. جو جتنا متبع رسول ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کا محبوب ہوگا. بلکہ یہاں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کہا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کو چاہنا الگ ہے، اللہ خود ہم کو چاہنا الگ ہے. اتباع کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ خود ہمیں چاہے گا.
اللہ کی چاہت کا تو لوگ دعویٰ کرتے ہیں، ہم اللہ کو چاہتے ہیں، ہم رسول کو چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ بڑا کمال نہیں ہے کہ تم چاہنے کا دعویٰ کر دو، لیکن چاہنے کا دعویٰ نہیں بلکہ اللہ خود تم ہی چاہے. اور وہ کیسے ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے. چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 31 میں اس بات کی وضاحت فرمائی اور کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو یا اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میری اتباع کرو تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ خود تمہارے سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اور آگے چل کر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کیا. اس وقت جب کہ مریم علیہ السلام کے باپ اور ماں بالکل بوڑھے ہو گئے تھے، بالکل مایوس ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے مریم جیسی اولاد سے نوازا. مریم کی ماں نے یہ نظر باندھی تھی کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا میں یعنی اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے چھوڑ دوں گی. لیکن دیکھا گیا کہ لڑکی پیدا ہوئی. اس کے باوجود یعنی ان کی ماں نے ایک حجرہ بنا کے اس کے اندر مریم کو رکھ دیا اور وہ مسجد کی خدمت کیا کرتی تھی. یعنی جہاں مردوں کو مسجد کی خدمت کی اجازت ہے وہاں عورتوں کو بھی مسجد میں خدمت کرنے کی اجازت ہے، مسجد میں آنے کی اجازت ہے. آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسجد میں عورت آ گئی تو سمجھتے ہیں کہ مسجد گندی ہوگی، مسجد میں عورتوں کو آنے نہیں دیتے، جبکہ قرآن خود کہتا ہے کہ مریم علیہ السلام مسجد میں رہا کرتی تھی، مسجد کی خدمت کیا کرتی تھی. اور صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ عورت کالی کلوٹی عورت تھی لیکن مسجد کی خدمت کرتی تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل و جان سے اس عورت کو پسند کرتے تھے. جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے لے جا کر ایسے ہی دفنا دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہاں گئی وہ عورت؟ کہا کہ رات میں اس کا انتقال ہوا تو ہم نے بقیع میں دفنا دیا. کہا کہ عادت تمونی، یعنی آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے؟ دلونی علی قبرها، کہا کہ ان کی قبر کہاں ہے بتاؤ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک گئے، اس قبر کے اوپر کھڑ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی. جیسے پتا چلا کہ عورتوں کا مسجد میں آنا، مسجد کی خدمت کرنا یہ شرعاً جائز ہے، بلکہ انبیاء علیہ السلام اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت ہے. یہ تو بات رہی آیت نمبر 40 پر 5 کی بات تھی. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کیا. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یہ غریب طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی. حضرت مریم علیہ السلام جب مسجد کی خدمت کرتی تھی تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے پاس جنت سے میوے اتارتا تھا. زکریا علیہ السلام جو ان کی پرورش کرتے تھے جا کر تعجب میں پڑ جاتے تھے، یہ میوے تم سے کہاں؟ انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو چن لیا. ان کے ماں کی بڑی اچھی دعائیں تھیں. حضرت مریم کو چن لیا اور ان کے وطن سے بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. تو یہ مسئلہ دنیا والوں کے لیے ایک آزمائش کا مسئلہ بن گیا. چنانچہ آج ربع دنیا یعنی دنیا کا ایک چوتھا حصہ جو عیسائی ہے وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹا ہیں. ان میں بھی بڑا اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود معبود ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہوہ وہ معبود ہے، وہ ان کے بیٹے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام انسان نہیں بلکہ کچھ اور ہیں، ملکوتی طاقت ان کے اندر تھی، الہی طاقت ان کے اندر تھی. کوئی کہتا کہ آدھے انسان ہیں آدھے وہ الہ ہیں. تو اس طریقے سے آپس میں وہ اختلاف میں پڑ گئے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدے کر دیا اور ان کے شک و شبہ کو بھی دور کر دیا. عیسیٰ کی پوجا کیوں کرتے ہو بھائی؟ وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کی پیدائش عجیب و غریب ہوئی کہ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، اس لیے ہم ان کو معبود ہم بنا لیے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آئیے اسی صورت کے یعنی آیت نمبر 40 پر 5 اٹھائیے، جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر
عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہونے سے وہ معبود بن گئے، وہ الہ بن گئے، تو حضرت آدم علیہ السلام بدرجہ اولا الہ بننا چاہیے، اس لیے کہ نہ ان کی ماں تھی نہ ان کا باپ تھا۔ تو تعجب ہے تمہیں بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تم تعجب کیوں نہیں کرتے ہو کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا؟ جب یہ الہ بننے کے مستحق ہیں تو ان سے بدرجہ اولا حضرت آدم علیہ السلام زیادہ مستحق ہیں۔ جب وہ الہ نہیں ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہ الہ نہیں ہو سکتے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو 4 طریقے سے پیدا کیا۔ انسان کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا آدم علیہ السلام، اور صرف مرد سے پیدا کیا عورت کے بغیر وہ حوا علیہ السلام، اور صرف عورت سے پیدا کیا مرد کے بغیر وہ مریم وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر ساری انسانیت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ماں اور باپ، ایک مرد اور ایک عورت سے نسل چلائی۔ پھر اس کے علاوہ وفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی ایک معرکۃ الآرا معاملہ بن گیا کہ ان کی جو موت ہوئی، یعنی ان کی موت نہیں ہوئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی زمین پر ایسے ہی جسم اور جان کے ساتھ اٹھا لیا تھا۔ آج بھی وہ 4ویں آسمان کے اوپر آج بھی زندہ ہے۔ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن شبہ علم ان کو شبہ میں ڈال دیا گیا، ایک تو یہودی جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کرنا چاہا، اور دوسری طرف نصارہ جو ان کو پوجا کرنا چاہا۔ تو جب جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھائے گئے، اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے یعنی ان کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد کو ان کے مشابہ کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، اور افراط و تفریط میں مبتلا ہو گئے۔ کوئی کہتا کہ مر گئے، کوئی کہتا یعنی تمام لوگ تقریباً مر گئے یہ کہتے ہیں۔ اور یہاں مسئلہ یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اٹھا لیا اس کا تذکرہ اللہ تبارک قرآن مجید کے اندر کر کے ساری دنیا والوں کو حیران میں ڈال دیا، بلکہ ایک معجزہ قرار دے کر اس پر ایمان لانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کہا کہ کل قیامت کے قریب آئیں گے اور آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر وہ خود بھی عمل کریں گے اور سارے لوگوں کو عمل کرائیں گے۔ چنانچہ اس یعنی واقعے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسائیوں کے سامنے ایک چیلنج اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا۔ آیت نمبر 60 پر 4 کے اندر دیکھیں، آیت نمبر 60 پر 4 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک چیلنج کے سامنے رکھا۔ وہ کیا ہے؟ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، آؤ تم اور ہم دونوں مل کر ایک ایسی بات کی طرف آئیں گے جو تمہارے اور ہمارے درمیان میں مشترک ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور بعض کو ہم یعنی رب نہیں بنا لیں گے۔ تو اس بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے بلایا، اور آج بھی یہ چیلنج ہے، بلکہ ساری دنیا سے اللہ تبارک تعالیٰ یہ چیلنج کر رہا ہے کہ اس بات کی طرف تم چلے آؤ، پوری انسانیت ایک ہو جائے گی۔ وہ بات کیا ہے؟ سب کے سب مل کر جو حقیقی معبود ہے، جو حقیقی خالق ہے، اس کو اپنا معبود بنا لو، مسئلہ ختم، دنیا کے سارے اختلافات دور ہو جائیں گے، ساری دنیا ایک نسل بن جائے گی، کیونکہ نسل ہے ہی، ساری دنیا ایک ہو جائے گی۔ تو اس کا پیغام قرآن مجید دیتا ہی رہتا ہے۔ عام طور بدنام یہ کیا جاتا ہے مسلمانوں کو کہ مسلمان اختلاف کرتے ہیں، مسلمان اپنی دین کی طرف بلاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس دین کی طرف بلا رہے ہیں جو ساری انسانیت کا دین ہے، اس کلمے کی طرف بلا رہے ہیں جو ساری انسانیت کا کلمہ ہے، اور سب مل کر خالق کی پوجا کریں گے تو سب کے سب ایک ہو جائیں گے۔ یہ برابر ہے، مسلمان اس کی طرف بلاتے رہیں گے۔ اور ایک اور مسئلے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی اہمیت کے ساتھ تذکرہ کیا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 معاہدوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں سے 2 معاہدے لیے، بلکہ یوں کہا جائے کہ سارے انسانوں سے ایک معاہدہ لیا اور باقی انبیاء علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ایک معاہدہ لیا۔ اور یہ کہاں ہے؟ آیت نمبر 81، آیت نمبر 80 پر یہ اٹھائیے، جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ جو سارے انسانوں سے جو معاہدہ لیا، وہ معاہدہ کیا تھا؟ الستو بربکم کا معاہدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے ان کے روحوں کو اللہ تعالیٰ میدان میں پھیلا کر اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ معاہدہ لیا، پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو ان میں ساری انسانیت تھی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک
پیدا ہونے والے سب نے ایک آواز ہو کر کہا تو ہی ہمارا پروردگار ہے. یہ ایک معاہدہ تھا. اور دوسرا معاہدہ یہ انبیاء علیہ السلام کا میثاق تھا. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے میثاق کیا لیا کہ آخری رسول کو بھیجتے ہوئے، آخری رسول کو نبوت دے کر، قرآن مجید دے کر بھیجتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء علیہ السلام سے ایک معاہدہ لیا، اے رسولو یاد رکھو تمہیں کتاب بھی دی گئی، تمہیں نبوت بھی دی گئی، تمہیں شریعت بھی گئی، ساری چیزیں دی گئی، لیکن اگر میرا آخری نبی آ جائے، اپنی نبوت کے ساتھ آ جائے، اپنی کتاب کے ساتھ آ جائے گے، تو اس وقت تمہاری اپنی نبوتوں کا کیا ہوگا؟ تم اپنی کتابوں کو کیا کرو گے؟ تو اس وقت تمام نے کہا کہ اپنی نبوتوں کو بالائے طاق رکھ دیں گے، چھوڑ دیں گے، اپنی کتابوں کو چھوڑ دیں گے، جو آخری نبی ہے اس کی نبوت کو ہم اختیار کر لیں گے اور اس کے متبع بن جائیں گے. یہ وعدہ لیا اللہ تبارک تعالیٰ نے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. ایسا نبی ہمیں ملا ہے. اس نبی کے متبع ہونے کے لیے انبیاء علیہ السلام ترستے تھے اور کہتے تھے اے اللہ ہم نبی نہ بنا، ہمیں نبی نہ بنا، ہمیں بس اللہ یعنی محمد کے ہمیں یعنی متبع بنا دے، امتی بنا دے، اس کے لیے ہمارے لیے کافی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. اگر موسیٰ بھی اگر زندہ ہو کر آ جاتے تو ان کے لیے بھی کوئی یعنی گنجائش نہیں ہوتی کہ میری اتباع چھوڑ کر اپنی نبوت کی طرف بلائے، اپنی کتاب کی طرف بلائے. پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید ہوتے ہوئے، آپ کی نبوت ہوتے ہوئے کسی کا یہ کہنا کہ تورات اور انجیل پر بھی عمل کر لیا جا سکتا ہے؟ کچھ مسلمان کہلانے والے اس طرح کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. تو بہرحال یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تخصص ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے انبیاء سے عہد لے کر بھیجا کہ اگر محمد تمہاری موجودگی میں اگر محمد آ جائے تو اپنی نبوت کو چھوڑ کر کیا کرنا پڑے گا؟ تمہاری یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننا پڑے گا. آیت نمبر 21 پڑھی، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. یاد کرو اس وقت کو جبکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا اور کہا کہ جب میں نے تمہیں کتاب سے نوازا اور حکمت سے نوازا، پھر آ جائے تمہارے پاس رسول تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتے ہوئے جو کچھ تمہارے ساتھ ہے، تو تم کیا کرو گے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس کے اوپر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے. تو پھر اللہ تبارک نے پوچھا اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا اس بات کا؟ تو واخذتم علی ذلک اصری، اپنی اقرار کو کیا تم نے مضبوط کر لیا؟ قالوا اقررنا، تو تمام انبیاء علیہ السلام نے کہا یا اللہ اے پروردگار ہم نے اسے میثاق کو ہم نے بڑا ہی مضبوط کر لیا. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدین، اپنے اس اقرار پر، اپنی اس میثاق پر تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے اس میثاق پر گواہ ہوں. تو اس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آخری نبوت ہے اور آپ کی نبوت ہے تمام نبوتوں کو منسوخ کرنے والی ہے اور آپ کی کتاب تمام کتابوں کو منسوخ کرنے والی ہے. ایسا نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا اور ایسی شریعت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی تھی، لیکن مسلمان ایسی شریعت اور ایسی کتاب کو چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں بھٹک رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح متبع بنائے اور آپ کی شریعت کو اپنے سینوں سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی شریعت کو خاتم الشریعات اور آپ کی کتاب کو خاتم الکتب اور آپ کی نبوت کو آپ کو خاتم الرسول ہونے کا پورا ہمیں ایمان رکھنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.